بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم المیراث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف علم قرار دیا ہے۔ باقی علوم، فقہی علوم، حدیث کے، قرآن کے باقی جتنے علوم ہے وہ ایک طرف اور علم المیراث دوسری طرف۔ علم المیراث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف آدھا علم قرار دیا ہے۔ علم المیراث اگر ایک مسلمان جان لے، ایک عالم ایک مسلمان جان لے، گویا کہ انہوں نے پورے علم کا آدھا حصہ جان لیا ہے اور ان کے بہت فضائل بھی آئے۔ تو سب سے پہلے علم المیراث سیکھنا آسان ہے، اگر توجہ سے پڑھی جائے تو بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے کوئی مسلمان جب فوت ہو جائے تو ہم لوگ سب سے پہلے اسقاط کی طرف توجہ کرتے ہیں، خیرات کی طرف توجہ کرتے ہیں، حلوہ کھانی کی طرف، ان کی میراث میں ترک ہم۔ لیکن اسلام کا حکم یہ نہیں، قرآن اور حدیث کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے تجہیز و تدفین کا انتظام کیا جائے، وہ بھی اعتدال کے ساتھ۔ اگر 2 کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے تو 3 کپڑے استعمال نہ کرے۔ اسی طرح قبر اگر قیمتاً کہیں سے لینا ہو، خریدنا ہو تو وہ بھی کم قیمت والا قبر لے لے تاکہ قرضداروں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے تجہیز و تدفین کا انتظام ہوگا۔ دوسرے نمبر پر دین یعنی قرض ان کے اوپر جو ہے، تو قرض کے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم قرض وہ ہے جو سب کو معلوم ہے، جن کے گواہ بھی موجود ہے، خود اس نے اپنی زندگی میں اقرار کیا ہو اور لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ عبداللہ جو مر چکا ہے یہ اپنی زندگی میں فلاں دکاندار سے چیزیں خریدتا تھا، تو سب کو معلوم ہو کہ یہ فلاں دکاندار کا یا کسی کا قرضدار ہے، زندگی میں اس نے اقرار کیا ہو، یہ قرض اول ہے۔ اور قرض دوم وہ قرض ہے کہ وہ مرض الموت میں، اس مرض میں جس میں یہ بندہ فوت ہو جائے، مرض الموت میں اقرار کرے کہ فلانا میرے ذمے فلانا کے اتنے پیسے ہیں۔ زندگی میں اس نے اقرار نہ کیا ہو لیکن مرض الموت میں اقرار کرے۔ زندگی میں جو اقرار کیا وہ دین یا قرض اول قسم میں شامل ہے۔ جو مرض الموت میں جو اقرار کرے وہ قسم دم میں شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ترکہ میں سے قرض اول کو منہا کیا جائے گا، پھر اسی ترتیب سے دوسرے قسم کے قرض کو منہا کیا جائے گا۔ اور تیسری باری ہے وصیت کی۔ تو تہائی میں مرحوم نے جو وصیت کی ہو تو تہائی میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، صرف تہائی میں۔ تہائی میں اگر پورا نہ ہو جائے تو بس اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے مثلاً وصیت کی ہو کہ میرے بعد فلانا مدرسے کو یا مسجد کو اتنے پیسے دے، اور وہ پیسے جب ان کا جو ترکہ ہے 3 حصوں میں تقسیم کرے، 1 2 3، تو تہائی یہ ہے۔ اس میں اگر ان کی وصیت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، فبہا، اگر پوری نہ ہو جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ان میں سے کچھ بچت ہو جائے تو وہ اس ترکہ میں سے شامل کیا جائے۔ یہ 3 کام ہے کہ مرنے کے بعد یہ 3 کام ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کا یہ حکم، پہلے تجہیز و تدفین کا انتظام کرے، پھر اس کے قرض کا، اور اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہم سب سے پہلے اسقاط کی طرف دوڑے اور حیلہ اسقاط کے لیے دائرہ بنائے، جو ہمارے عرف میں، علاقے میں جو رواج ہے، یہ چیزیں اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو حکم ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بچ جائے ترکہ تو اس ترتیب سے تقسیم ہوگا۔ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیا جائے گا۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد اگر کچھ باقی بچے تو عصبات کو دیا جائے گا۔ عصبات سے اگر کچھ بچ جائے تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ذوی الارحام آخر میں آ جاتے ہیں، اس کو کچھ بچتا نہیں ہے، لیکن ہم اس کے مختصر مسائل تو بیان کریں گے۔ ذوی الفروض وہ ہے کہ جن کے حصے قرآن پاک میں شریعت نے مقرر کیے ہیں، جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے وہ ذوی الفروض ہے۔ اور عصبات وہ ہے کہ میت کا رشتہ ان کے، یا خود وہ مرد ہو وہ جو میراث پا رہا ہے، یا خود مرد ہو
یا میت کے ساتھ مرد کی وجہ سے کوئی رشتہ ہو، جس طرح کہ چچا کا بیٹا، چچا زاد بھائی، تو چچا زاد بھائی کے ساتھ میت کا رشتہ ہوتا ہے چچا کی وجہ سے، مرد کی وجہ سے، تو یہ عصبات میں شامل ہے۔ اور بانجا ان کا رشتہ مرد کی وجہ سے نہیں بلکہ بیٹی کی وجہ سے ہے، عورت کی وجہ سے، تو وہ ذوی الارحام میں شامل ہے، عصبات میں نہیں بانجا۔ یا خود عورت ہو جس طرح کے خالہ، تو بھی ذوی الارحام میں شامل ہے، عصبات میں نہیں۔ سب سے پہلے ذوی الفروض کے جو حصے مقرر ہے وہ دیے جائیں گے، باقی جو کچھ بچے وہ عصبات کو دیے جائیں گے۔ تو ذوی الفروض میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، ذوی الفروض میں کل 13 افراد شامل ہے، جس میں سے 4 مرد ہیں اور 9 عورتیں۔ مردوں میں سے جو 4 ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے، یاد کرنا چاہیے۔ جو 4 مرد ہیں، سب سے پہلے ہے باپ، میت کا باپ جو مر چکا ہے، یا میت کا دادا، نمبر 2، نمبر 3 اخیافی بائی، اور نمبر 4 شوہر۔ یہ تو یاد رہتا ہے، باپ، دادا، شوہر۔ احیافی بائی، الحیاف، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے احیافی بائی، ایک ہوتا ہے علاتی بائی، تیسرا حقیقی بائی۔ حقیقی بائی وہ کہ جو ماں اور باپ میں شریک ہو، حقیقی بائی، تو یہ یاد رکھنی چاہیے۔ احیافی وہ ماں شریک ہو، علاتی جو باپ شریک ہو، جس کا باپ ایک ہو اس کو علاتی کہتے ہیں، اور جس کی ماں ایک ہو اس کو احیافی کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو عورتیں آ رہے ہیں، اس میں سے بہن، حقیقی بہن کا بھی ذوی الفروض میں شامل ہے، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اور حقیقی بھی، علاتی بھی، احیافی بھی، تینوں جو بہنیں قسم کے ہیں وہ ذوی الفروض میں شامل، لیکن بعد میں اس کو پڑھیں گے۔ آج ہم نے یہ پڑھا کہ مردوں میں سے باپ، دادا، احیافی بھائی، شوہر۔ علاتی بھائی اور حقیقی بھائی ان کے حصے مقرر نہیں ہے، لیکن عصبات میں ہے شامل۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین، وہ تو ہے لیکن حصے مقرر نہیں ہے۔ فرمایا ہے کہ جو ان کو دیا جائے گا، لیکن حصے مقرر نہیں کہ اس کو سمن دیا جائے گا، سدس دیا جائے گا، تہائی دیا جائے، کچھ وہ مقرر نہیں ہے، لہٰذا وہ حقیقی بائی یا علاتی بائی وہ عصبات میں شامل ہے، ذوی الفروض میں سے شامل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ میراث پاتے ہیں وہ کس علاقے سے، کس تعلق سے میراث پاتے ہیں؟ وہ علاقے 3 ہے۔ نسب کی وجہ سے، کوئی دادا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، اس کو نسب کہتے ہیں۔ یا نکاح کی وجہ سے، شوہر زوجہ اور زوجہ شوہر کا جو میراث پاتا ہے وہ اس علاقے کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے۔ اور تیسری جو ہے ولا، جس طرح کہ مولا العتقہ جو ہم کہتے ہیں، آج کل تو اس کا کچھ ہے نہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ مختصر ہم پڑھیں گے نا، غلام اور مولا کا جو تعلق ہے۔ اور زیادہ تر آج کل نسب اور نکاح میں جو کچھ میراث پاتا ہے اور کتنا پاتا ہے وہ ہم انشاءاللہ مختصر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا